پیپلز کانفرنس نے جمعرات کو جاری اپنے انتخابی منشور میں 2019 سے قبل کی آئینی حیثیت بحال کرنے اور ریاستی جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست بنانے کے اپنے عزائم کی توثیق کی۔ پارٹی کے صدر سجاد غنی لون اور سینئر رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ منشور میں پارٹی نے 1987 کے انتخابات میں دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کمیشن کے قائم کا وعدہ کیا۔ منشور میں پارٹی نے کہا کہ ہم تمام کوششوں کی حمایت کریں گے جو جموں اور کشمیر کی 2019 سے قبل کی آئینی حیثیت کی بحالی کے لیے کی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ پیپلز کانفرنس جس نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ آرٹیکل 370 کی بحالی اور ریاستی حیثیت کی واپسی کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے تمام جامع اقدامات اٹھانے کے اپنے عزائم پر قائم ہے۔ پارٹی نے 1987 کے اسمبلی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ وہی پارٹی نے سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کشمیریوں کو بلیک لسٹ کرنے کے خاتمے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل جو انہیں سرکاری ملازمتوں پاسپورٹ حاصل کرنے سے روکتا ہے، غیر انسانی اور افسوسناک ہے۔ پیپلز کانفرنس نے یہ عزائم بھی کیا کہ وہ جائیدادوں کی منمانی اٹیچمنٹ تباہ کن مسمار کرنے کی غیر ضروری طور پر ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے منشور میں پارٹی نے کہا کہ وہ پبلک سیفٹی ایکٹ PSA اور دیگر سخت قانون کو منسوخ کرنے کی کوشش کریں گے جو گزشتہ 3 دہائیوں میں کشمیریوں کو سزا دینے کے لیے انھا دھند استعمال کیا گیا ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وہ 13 جولائی کو یوم شہداء کی تعطیل کو بحال کریں گے تاکہ کشمیریوں سے وابستہ اخلاقیات کی حفاظت کی جا سکے۔ اپنے منشور میں پارٹی نے BPL خاندانوں کو مفت بجلی، غریب باشندوں کے لیے زمین کے مالکانہ حقوق، KCC کے قرضوں کو معاف کرنا، تیز رفتار بھرتیاں، پرانی پنشن اسکیم کی بحالی، خاتون RET اساتذہ کے لیے ٹرانسفر پالیسیز کے بارے میں بھی بات کی۔ اور کیسے پچھلے 5 سال میں جموں کشمیر کے جو باشندے ہیں، بالخصوص کشمیر کے، ان کو کیسے ایک میوٹڈ بائی اسٹینڈر بنا کے رکھا گیا ہے، کیسے ایڈمنسٹریٹو جابز میں، پولیس کی جابز میں، ہر جگہ ان کو کراؤڈ آؤٹ کیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے پورا لکھا ہے، ہم نے لکھا ہے کہ we will fight for the restoration of Article 370, Article 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we'll have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue کا ہم بولتے ہیں کہ conflicts per se resolvable نہیں ہوتے ہیں۔ کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے solutions کی کوئی dearth نہیں ہے۔ It is the lack of leadership. It's the lack of statesmanship, especially in India and Pakistan. The day 2 statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. جب تک لیڈرشپ نہیں ہوگی، ریزالو نہیں ہوگا۔ ہمارا جو یہ 70 سال کا رزلٹ، جس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے، نیگیٹو امپیکٹ کشمیریز پر ہے، یہ لیک آف لیڈرشپ کی طرف ہے۔ So this is the resolution which we resolve and we will try to present it in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. ہمارا یہ کوئی it is not our intention to make 87 an election issue. مگر 87 کی rigging کے بعد وائلنس آئی، اور جتنے بھی پولیٹیکل پریزنرز آج ہیں، چاہے کوئی بھی، چاہے کسی کو عمر قید لگی ہو اور سرکار پھر پھانسی کی سزا کے لیے کورٹ کے پاس گئی ہو، یا جو باقی ہیں 35 سال، 40 سال، 42 سال ان اینڈنگ جیل ٹرمز، اور یہ ہنڈریڈس آف دیم، جب تک اس میں ایک جوڈیشل کمیشن نہ بیٹھے اور جب تک یہ پورا پروو نہ کیا جائے، یا جب تک وہ کمیشن کی فائنڈنگز میں یہ پتہ نہ چلے کہ کیسے 87 is the root cause of all this، تب تک سرکار شاید کوئی ہیومینیٹیرین ویو نہیں لے سکتی ہے۔ یہ لوگ بیچارے عمر بھر جیل میں رہیں گے۔ They will probably die in jail. So we can't totally forget about a huge section of people who are rotting in jails. پھر یہ جو پچھلے الیکشن میں نے کیمپین ایشو بنایا تھا، آج بھی بنائیں گے، کہ کیسے اگر پورے بڑے خاندان میں کسی ایک انسان نے کبھی علیحدگی پسند تھاٹ نرش کیا ہو، کیسے ان کے پورے خاندان کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، اور جو پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹس ہے وہ ایڈورس دی جاتی ہے۔ پہلے تو تھا، پہلے ایاموں میں پاسپورٹ ڈینائی کرتے تھے، اب اگر پروموشن ہے اس میں بھی مانا جاتا ہے۔ اینڈ وی بلیو دیٹ گیٹنگ پولیس سرٹیفکیٹ فار ایوری تھنگ، پروموشن ہے تو پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لاؤ،
नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं. हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीरी? और इसमें जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही पड़ता है. जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है. फिर जो डेमोलिशन या जो वो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम. जहां बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें. लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठा है, उसका जो डिमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं. एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं. गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना. वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका इन्हें लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स. द गवर्नमेंट ओज इट टू देम. गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट. सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहां बैठे हुए हैं. फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं. फिर जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, पीएसए एंड अदर थिंग्स, दोज वी बिलीव they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place. और जो हर form of dissent को criminalize किया गया है, we believe that that needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration. जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, यू कांट पनिश देम फॉर ऑल देयर लाइव्स. देयर इज अ लिमिट टू पनिशमेंट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन. वी सीरियसली बिलीव दैट वी शुड ट्राई एंड रीइंटीग्रेट देम so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. तो फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. Baki promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए. जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं. जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, they should be linked to an. अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन. यहाँ मिलेगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज. सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू. हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर. एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें. शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन. आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट. हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी. हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा. मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ.